الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين۔ وراثت میں اولاد کے والدین کے بیوی اور شوہر کے حصوں کی تقسیم اللہ پاک نے فرمائی ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ پاک تمہیں وصیت کرتا ہے تمہاری اولاد کے معاملے میں کہ ایک لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے برابر ہے۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثُ مَا تَرَكَ، اگر لڑکیاں دو یا دو سے زیادہ ہوں تو ان کے لیے 2/3 ہے۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اکیلی ہو تو اس کے لیے آدھا ہے۔ باقی آدھے کے بارے میں یا باقی 1/3 کے بارے میں قرآن خاموش ہے۔ اب اگر بیٹا ہو تو ہمارے یہاں بطور عصبہ اس کو ساری جائیداد دے دی جاتی ہے، یعنی بیوی کا حصہ نکال کے، میت کی بیوی کا حصہ نکال کے، میت کے والدین کا حصہ نکال کے، اگر وہ زندہ ہیں تو باقی وہ بچہ رکھ لیتا ہے، بیٹا رکھ لیتا ہے عصبہ کے طور پر۔ عصبہ کا مطلب ہے کہ وہ جو گروہی ایک تعلق ہے اس کی بنیاد پر، یعنی چونکہ یہ والد کے قریب ہے، والد کی مشکل میں اس کی مدد کرتا ہے، ہر مالی مشکل میں مدد کرتا ہے، جب اس پر کوئی جرمانہ پڑ جائے وہ جرمانہ ادا کرتا ہے، قرضہ چڑھ جائے قرضہ ادا کرتا ہے، تو وہ چونکہ اس کا عصبہ تھا لہذا جائیداد وہ رکھے گا۔ تو بیٹی کو یعنی بیٹی کا اگر اکیلی ہے تو نصف ہے اس کا، باقی نصف کون لے گا یہ قرآن نے نہیں بتایا، یہ ہمارے یہاں پھر اس کا فقہا نے بطور عصبہ کہا گیا کہ اس میت کا جو قریب ترین رشتہ دار ہوگا باقی اس کو ملے گا، یعنی چچاؤں کو ملے گا، تایوں کو ملے گا، پھوپھیوں کو ملے گا، لڑکی سارا نہیں رکھ سکتی۔ تو اس کا ایک حصہ، یعنی باپ بھی اسی طرح، باپ پورے کا باپ کی موجودگی میں بھی کسی اور کو کچھ نہیں ملتا، سارا باپ کو ملے گا۔ کیوں ملے گا؟ بطور عصبہ، بطور وارث، بطور عصبہ۔ بیٹا بطور عصبہ ساری جائیداد کا مالک بنا ہے، بیٹی کا نصف ہے تو باقی بطور عصبہ دوسروں کو ملے گا، وارث کی حیثیت سے، عصبہ کی حیثیت سے، قریب ترین رشتہ دار کی حیثیت سے۔ وہ سورہ یوسف نے فرمایا نا کہ ہمارا باپ جو ہے وہ یوسف اور اس کے بھائی سے محبت کرتا ہے۔ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، جبکہ ہم عصبہ ہیں، گروہ ہیں، طاقتور ہیں، باپ کی پشت پناہی کر سکتے ہیں، تو وہ جو پشت پناہ ہے ان کو تقسیم ہوتا ہے۔ اب یہ جو آدھا ملتا ہے لڑکی کو، یا 2 ہوں اور 2 سے زیادہ ہوں، 2/3 ان کو ملتا ہے، یہ ان کو ملتا نہیں ہے، یہ ان کو نہیں ملتا، یہ کاغذوں میں ملتا ہے۔ جیسے وہ سائلنٹ ایک حرف ہوتا ہے نا اس میں الفابیٹ،
وہ لکھا جاتا ہے، پڑھا نہیں جاتا. وہ کاغذ کے لیے ہوتا ہے، منہ کے لیے نہیں ہوتا. یہ قرآنی تقسیم کاغذ کے لیے ہے، کاغذ پر لکھی جاتی ہے کہ بیٹی کے لیے نصف ہے، 2 ہیں تو ان کو 2 تہائی ہے. نہ ایک کو نصف ملتا ہے، نہ 2 کو وہ 2 تہائی ملتا ہے. صرف پڑھا جاتا ہے، ثواب لیا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں ہم نے اس کے چچاؤں اور اس کے کزنز کو گھسا دیا ہے. ہم نے گھسایا، قرآن نے نہیں گھسایا. وہ قبضہ کر لیتے ہیں، کھیتوں پر بھی قبضہ کر لیتے ہیں. وہ جو لڑکیاں ہوتی ہیں یتیم، وہ جو میت کی وارث ہوتی ہیں، وہ ساری زندگی لوگوں کے برتن دھو کے، مانج کے، جھاڑو دے کے روٹی کھاتی ہیں. پھٹے ہوئے کپڑے ہوتے ہیں ان کے شانوں پر، اور زمین ان کی ایکڑوں کے حساب سے، کنالوں کے حساب سے ہوتی ہے. وہ چچا اور چچا زاد اس پہ عیش کر رہے ہوتے ہیں. وہ یہ بھی نہیں کرتا کہ چلو بوری دانے کی ان کو دے دے، کچھ سال کے دانے ان کے نکل نہیں. اور یہ ایک جگہ نہیں، یہ صرف پنجاب میں نہیں ہے. یہ جو ہمارے یہاں سب سے زیادہ دیندار صوبہ کہلاتا ہے نا، صرف داڑیاں دیکھ کر، صوبہ سرحد، اس میں سب سے زیادہ کھائی جاتی ہے. نہیں دیتے بیٹی کو. کتنے کیسے یہ جو ہم سے آ کے مسئلے پوچھتی ہیں، تعجب ہوتا ہے کہ یہ مسلمانوں کا معاشرہ ہے، یہ اسلام کا قلعہ ہے، یہ غزوہ ہند والے ہیں، یہ کالے جھنڈے والے ہیں. ان سے نبی کو ٹھنڈی ہوا آئی تھی. بھائی ہے، بیوروکریسی میں اونچی جگہ لگے ہوئے تھے، بہت ساری زمین لی ہوئی تھی، باغات لیے ہوئے تھے. فوت ہو گئے اچانک، پیچھے بیوہ چھوڑی، بیماریوں کا گھر، ریٹائرڈ ہو گئے. ریٹائرڈ ہونے کے بعد وہ پھر ہارٹ اٹیک ہوا، فوت ہو گئے. ان کے سارے باغات پر، ان کی ساری زمینوں پر ان کے بھائیوں نے قبضہ کر لیا. بیوہ کے پاس دوائی کے پیسے نہیں ہیں. ایک بیٹی ہے، بارشوں میں مکان گر گیا ہے، بنانے کے پیسے نہیں ہیں، ٹینٹ لگا کے سویلی میں بیٹھی. باغات بکتے ہیں، باقاعدہ ٹھیکے پر سالانہ جاتے ہیں. ان کو کوئی ایک پیسہ نہیں سنگاتا. ماں بیٹی اسی طرح لوگوں کی زکوٰۃ کھاتی ہیں، ترس کھا کے لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں. اور یہ ہر جگہ یہی ہے، ہر جگہ یہی ہے. چھوٹی داڑھی والا بھی کرتا ہے، بغیر داڑھی والا بھی کرتا ہے، جس کی ناف تک ہے وہ بھی کرتا ہے. یہ ہماری فقہ ہے جو دوسروں کے پاؤں میت کی جائیداد میں گھساتی ہے. بیٹی کے لیے آدھا ہے، باقی آدھا بھی بیٹی کا ہے، کیونکہ رشتہ داروں میں ایک بطور وارث، باقی آدھا بطور عصبہ، رشتہ دار. بیٹی کی موجودگی میں بیٹی سے بڑھ کر میت کا کوئی رشتہ دار نہیں، لہذا باقی آدھا بھی بیٹی کو جائے گا. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، تو وہ رمضان میں ان سے غلطی ہو گئی، تو غلام بھی کوئی نہیں آزاد کرنے کے لیے، اور 60 روزے رکھنے کی تو ہمت ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا اللہ کے رسول، اگر میں 60 روزے رکھنے کے قابل ہوتا تو وہ اس میں روزے میں غلطی کیوں کرتا. کہا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو. تو ان کا وہ تو ہے ہی نہیں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے تقسیم کرنے کے لیے. آپ نے فرمایا سے بیٹھو. وہ مجلس میں بیٹھ گئے. تھوڑی دیر کے بعد کوئی صاحب وہ ٹوکرا سا بھرا ہوا کھجوروں کا لے کر آئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھیں 60 مسکینوں کا کھانا ہے، اس ٹوکرے سے وہ جو کھجور کا انہوں نے بونا ہوا ہوتا ہے، اس ٹوکرے سے 60 مسکین کو پیٹ بھر کے نہیں کھا سکتے.
لیکن استعارہ ہے. دو چار کھجوریں پکڑا کے بھی 60 بندے پورے کر دو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ کدھر گیا ہے؟ وہ غرامے والا، جرمانے والا بندہ کھڑا ہو گیا. اللہ کے رسول میں ادھر بیٹھ. آپ نے فرمایا یہ لے جاؤ یہ ٹوکرا اور یہ تقسیم کر دو غریبوں میں. نے کہا اللہ کے رسول غریبوں میں تقسیم کرنا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں. اس نے کہا اللہ کے رسول مدینہ کی 2 گھاٹیوں کے درمیان میرے گھر سے بڑھ کر کوئی گھر نہیں ہے غریب. ان 2 گھاٹیوں کے درمیان مجھ سے زیادہ غریب کوئی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، مسکرائے اور فرمایا کہ جاؤ تم ہی کھا لو. یہ ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کی قسم میت کا بیٹی سے بڑھ کر رشتہ دار کوئی نہیں ہے، اس کا خون ہے. بیٹا عصبہ ہو سکتا ہے، وہ تم نے بنا دیا عصبہ. بیٹی اسی نطفے سے نہیں ہے، بیٹی اسی ماں کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوئی ہے، وہ عصبہ کیوں نہیں ہے؟ کوئی تو سبب بناؤ، بتاؤ کہ بیٹا عصبہ کیوں ہے اور بیٹی عصبہ کیوں نہیں ہے. ہمارے یہاں پہلے جب زکوٰۃ بینکوں پر لگائے گی، ہر بندے کے اکاؤنٹ سے زکوٰۃ کاٹی جائے گی، تو کسی نے کیس کیا سپریم کورٹ میں، تو سپریم کورٹ نے کہا کہ جو بندہ بھی لکھ کر دے دے کہ میری زکوٰۃ نہ کاٹی جائے، بینک اس کی زکوٰۃ نہیں کاٹے گا. اچھا اس فارم میں لکھا ہوتا تھا کہ میں محمد انیب ولد محمد رفیق اور میرا ایڈریس یہ ہے اور میرا تعلق فقہ حنفیہ سے ہے اور میں جو ہے وہ میری کٹوتی نہ کی جائے میرے اکاؤنٹ میں سے، میں زکوٰۃ خود دوں گا. بس اتنا سا. لیکن اس میں ہوتا یہ تھا کہ وہ جو لکھتا تھا کہ میں فلاں ابن فلاں ہوں اور یہ میں فقہ جعفریہ سے تعلق رکھتا ہوں اور میری زکوٰۃ نہ کاٹی جائے. تو چونکہ بینکوں میں زیادہ تر یہی تھے فقہ جعفریہ والے، تو ان کا فارم جو وہ جمع کرواتے تھے اپلیکیشن، وہ جھٹ پروسیس ہو جاتی تھی. سنیوں کی 2 سال رلتی رہتی تھی، اپروو نہیں ہوتی تھی. لہٰذا لوگوں نے کیا کیا کہ ان کو کسی نے رستہ دکھایا کہ تم بھی یہ لکھ کے دے دو کہ میں فقہ جعفریہ سے تعلق رکھتا ہوں، تو دوسرے دن پروسیس ہو جائے. وہ جو 5% آبادی تھی فقہ جعفریہ والوں کی، وہ ضیاء الحق صاحب کی مہربانی سے 30-35% ہو گئی. اب چونکہ فقہ جعفریہ میں بیٹی کو عصبہ تسلیم کیا گیا بیٹے کی طرح، جس طرح بیٹے کی موجودگی میں باہر جائیداد تقسیم نہیں ہوتی، شیعوں کے یہاں بھی فقہ جعفریہ میں بھی بیٹی کی موجودگی میں کوئی چچا تایا نہیں. وہ بیٹی اکیلی وارث ہے. آدھا حصہ وہ لیتی ہے نصف بطور وارث اور بقیہ نصف بطور رشتہ دار وہ لیتی. اللہ خیر صلی. سب سے ہماری 4 فقہ ہیں نا، 4 فقہوں سے زیادہ منظم یہ فقہ جعفریہ ہے. انتہائی لاجیکل، منطقی، انفع للناس، لوگوں کے مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں امامت جو تھی وہ 1250 سال پہلے ختم ہو گئی ہے. اس کا ٹھپا امام احمد ابن حنبل پر لگ کے ختم. 4 امام ہیں اور اس کے بعد جو بھی آپ نے کنسیو کرنا ہے وہ وہیں سے آپ نے لینا ہے، وہ بھی آپ نے فتویٰ دینا ہے وہ ان کی روشنی میں دینا ہے. پھر فتاوی عالم اب دیکھ لیں، اس کے بعد جتنے علماء ہیں، چاہے وہ 2.5 من کا ہے، چاہے وہ 2 من کا ہے، چاہے 3 من کی لاش ہے، وہ صرف فوٹو اسٹیٹ کاپیاں ہیں. عمریں گلا دیتے ہیں پڑھا کے ان کو. لکھتے کیا ہے کہ یہ فتویٰ ہے، یہ کا ہے، یہ شامیہ کا ہے، یہ تفتازیہ کا ہے، یہ عالمگیری کا ہے. تو تم کیا ہو؟ تم اپنا مائنڈ اپلائی نہیں کرتے. ہر دور کو اپنا امام چاہیے جو اس زمانے کے حالات و واقعات کو رکھ کے امت کے لیے رستہ کھولے. فقہ جعفریہ امام کی نیابت میں ان کے مجتہدین ہوتے ہیں، وہی امام کے اختیارات کے ساتھ، لہذا ان کی ہر چیز منظم ہے.
ان کا نکاح منظم ہے، اس کا ایک طریقہ مخصوص ہے، اسی سے وہ صادف ہوتا ہے۔ ان کی طلاق ایک منظم طریقہ ہے طلاق دینے کی، اس پورے صیغے کے ساتھ طلاق دے گا تو کنسیڈر ہوگی۔ وہ میسجوں پر طلاق نہیں ہوتی، وہ ٹیلی فونوں پر ان کے یہاں طلاق نہیں ہوتی، ہمارے پھر حلالے چل پڑتے۔ کبھی پڑھو تو صحیح، بس منفی پراپیگنڈا سن 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 کے جناب علی ایک دوسرے کو کاٹنے کو دوڑتے ہو، کبھی ان کی فقہ پڑھو تو صحیح۔ تو ان کے یہاں بیٹی بیٹے ہی کی طرح کنسیڈر ہوتی ہے اور باپ کی جائیداد باہر نہیں جاتی۔ زکوٰۃ کی وجہ سے 5 سے 30-35% ہو گئے، اب یہ جائیداد کی وجہ سے جو حال ہوتا ہے نا بیٹیوں کا، 4 ہیں تو 4 رول رہی ہیں، 5 ہیں تو 5 رول رہی ہیں۔ دیہات کو تو آپ چھوڑیں، دیہات میں تو یہ ستم ہے نا، ہر گاؤں میں جا کے دیکھ لیجیے آپ، ہر صوبے کے کسی گاؤں میں بھی چلی جائیے آپ، لکی مروت چلے جائیے آپ، مردان چلے جائیے آپ، سوات والے وہ جو زیادہ اسلام کے مامے بنتے ہیں وہاں چلے جائیے، بیٹی کو نہیں ملتا، صرف لکھا ہوا ہے، قبضہ ان کا ہوتا ہے، چچے کا، تائے کا، تایا زاد، چچا زاد، ٹریکٹر لیے کما رہے ہیں، اور وہ لوگوں کے یہاں برتن دھو رہی ہیں۔ یہ تو دیہات کا حال ہے، شہروں میں بھی یہی، شہروں میں اور ظلم ہے۔ وہ جس مکان میں رہ رہا تھا، وہ جو چاچے تائے ہیں اس مکان کے گرد پھر رہے کہ بیچو اور ہمارا حصہ نکالو، وہ کہاں جائے، وہ بیوہ کہاں جائے، وہ بیٹی اس کو بیچ کے کہاں جائے، پھر کوئی اس کو بھی تو بتاؤ، کس یتیم خانے میں جائے، کس دارالامان میں جائے، کیس کر دیتے ہیں، روز گاہک آ کے دیں گے، دیکھنا جی ہم نے مکان دیکھنا ہے جی، وہ اشتہار آیا تھا تو ہم دیکھنے آئے ہیں۔ وہ دنیا بس رہی ہے یار، اس بیوہ کو جینے دو، یا بتاؤ کہ صحابہ کے یہاں بھی کسی کو نکال کے تقسیم کیے گئے تھے اجرے، اجروں میں بھی حق ہوتا تھا۔ تو اس کی وجہ سے اب اہل سنت کی ماشاءاللہ اکثریت جو ہے وہ اب فقہ جعفریہ میں پناہ لے گی، بچیاں لکھ کے دیں دی باقاعدہ ایفیڈیوٹ جمع کرائیں گی کہ ہماری جائیداد فقہ جعفریہ کے مطابق تقسیم کی جائے، اور وہ اسی طرح تقسیم ہوگی، اور اگلی صدی میں انشاءاللہ سنیوں کی نسل جو ہے نا وہ میوزیم میں ملے گی۔ یہ فی الواقع پریکٹیکل ہے، یہ کوئی مفروضہ نہیں ہے۔ ہم خود بھی جب ہم سے لوگ کہتے ہیں نا ہم اس مسئلے میں پھنس گئے، بچیاں یہ پوچھتی ہیں، تو ہم بھی ان کو یہی مشورہ دیتے ہیں، جاؤ فقہ جعفریہ والوں سے لیٹر لو اور جمع کرا دو کورٹ میں، اور جائیداد بچاؤ۔ تو ہمارے علماء کو چاہیے، ہمارے یہاں علماء میں نے کہا نا فوٹو کاپیاں ہی ہیں، اپنی سوچ تو سوچتے ہی کوئی نہیں، بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ جو ہم نے الحمدللہ اس میں اپنی طرف سے ایک حرف بھی نہیں لکھا۔ تو تم پرنٹر ہو، تم نے کچھ نہیں سیکھا، 70 سال ہو گئے تمہیں، اتنا بڑا مدرسہ بنا کے بیٹھے ہو، 7,000 تمہارے پاس اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں، 700 ایکڑ تمہیں زمین حکومت نے دی ہے، اور تم پرنٹر کے پرنٹر ہو، تم نے خود کچھ بھی نہیں سوچا، تم نے ایک لفظ بھی نہیں لکھا اس میں اپنی تفسیر میں اپنا۔ تو اس پہ غور فرمائیں۔ میری اہل سنت کے علماء سے گزارش ہے، امید تو نہیں ہے لیکن میں گزارش ہی کر سکتا ہوں کہ بیٹی کو بھی عصبہ میں شامل کریں۔ بیٹی اسی باپ کی بیٹی ہے، اسی کا نطفہ ہے، اسی ماں کے خون سے پیدا ہوئی ہے، وہ بھی عصبہ ہے، رشتہ داروں میں سب سے پہلا نمبر اس کا ہے، اس کو دیں بطور رشتہ دار، اس کا حصہ اس کو دیں، بطور وارث بھی دیں، باقی بطور عصبہ اس کو دیں، جس طرح بیٹے کو بطور عصبہ دیتے ہیں، جس طرح باپ کو بطور عصبہ دیتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔